بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد. وعن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. رواه البخاري ومسلم. محترم حاضرین، یہ جو روایت ہے بخاری مسلم کی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، اس ضمن میں پیچھے 2-3 درس آپ نے سماعت کیا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے تعلق سے لوگوں کے درمیان جو غلو کیا جاتا ہے، یہ ایک بڑا خطرناک مسئلہ ہے. شیطان ہمارے عقیدوں پر 2 طریقے سے حملہ کرتا ہے. ایک تو یہ کہ ہمیں اسلام سے روکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا تو مقام اور مرتبے کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. نصارہ کو اسی طرح اس نے گمراہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو بڑھا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف رسول نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. مقام بڑھا دیا، جبکہ رسول کا جو مقام اور مرتبہ ہے جتنا اللہ نے طے کیا اس سے بہتر کوئی طے نہیں کر سکتا. کیا ہم طے کریں گے کہ نبی کا مقام اور مرتبہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ سے بہتر کوئی طے کر سکتا ہے؟ اب اللہ نے جب نبی کا مقام طے کر دیا، آپ کی عظمت و فضیلت جلالت تمام چیزیں بیان کر دی، اس کے بعد ہم اگر اس پر راضی نہیں ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ نعوذ باللہ ہم اللہ سے بہتر نبی کے مقام اور مرتبے کو جانتے ہیں. اللہ جو نہیں جانتا وہ ہم جانتے ہیں. کیا ہم اللہ سے بہتر نبی کے مقام اور مرتبے کو جانیں گے؟ اب یہاں اسی چیز کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اتنا ہی نہیں کہ آپ کے مقام کو مقام عبدیت کو بڑھایا، بلکہ نصارہ سے کہیں زیادہ بدترین قسموں کے کفر اور شرک کا ارتکاب کیا. اب یہاں جو اشعار تھے جن کا تذکرہ میں نے پیچھے درس میں بھی کیا کہ اس شعر کے تعلق سے یہاں پر باتیں ہونے والی ہے جسے بردہ شریف کہا جاتا ہے، اور اسے بہت سارے لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پڑھتے ہیں. عربی زبان میں ہے، اب اسے اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہوگا، لیکن سوچئے اس کے 3 اشعار یہاں پر نقل کیے گئے جو بوسیری کا مشہور بردہ ہے. یہ کہتا ہے: یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم ان لم تکن آخذا یوم المعاد یدی فضلا وإلا فقل یا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ اے اکرم الخلق، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ جب عمومی حادثے اور مصیبتیں آتی ہے تو میں آپ سے کیوں نہ پناہ طلب کروں. یعنی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ طلب کر رہا ہے، اللہ کے رسول سے مدد طلب کر رہا ہے. بتائیے یہ کھلا ہوا شرک ہے کہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارے؟ یہاں صاف طور کے پر کہہ رہا ہے مالی من الوذ به سوا کا، میں آپ کے سوا کسی اور سے پناہ کیوں طلب کروں؟ جو بھی مانگنا ہے میں آپ سے ہی مانگوں گا جب بھی میرے پر کوئی مصیبت آئے گی. یہی بات شیعہ بھی کہتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ان کی منقبت کے اندر وہ کہتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں نادی علی مظہر العجائب، کہ جب بھی تمہارے پر کوئی مصیبت لاحق ہو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارو، وہ تمہاری ان مشکلات کو دور کرنے والے. مظہر العجائب یعنی ایسی عجیب و غریب چیزیں جس کا تم تصور نہیں کر سکتے اس کا ظہور کرنے والے ہیں. یہ ان لوگوں کا نادی علی مظہر العجائب تجید عونا لک فی النوائب، تم اسے اپنی مصیبتوں کے اندر مدد کرتا ہوا پاؤ گے.
یہ وہی بات ہے. وہاں رافضی کہتا ہے، یہاں مسلمانوں میں کلمہ گو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مصیبت کے موقع کے پر پکارا جائے، آپ پناہ دینے والے، مصیبتوں سے نجات دینے والے، حاجت روائی، مشکل کشائی کرنے والے ہیں. اس کے بعد یہ آخرت کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے کہ آپ ہی آخرت کے دن میری مدد کرنے والے ہیں. آخذاً یوم المعاد، یوم المعاد قیامت کے دن. اور اس کے بعد آخر میں کیا کہتا ہے کہ دنیا کی تمام رونقیں، دنیا کی تمام نعمتیں، یہ سب آپ کے دم سے ہے. وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، اور آپ کے علم سے لوح و قلم کا علم ہے. نعوذ باللہ. جب کہ اللہ نے لوح و قلم یعنی تقدیر کے تعلق سے جو باتیں تھی کب پیدا کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ قلم کو پیدا کیا. اور قلم کو پیدا کرنے کے بعد کہا کہ اکتب، لکھ. تو اس نے کہا کہ اللہ میں کیا لکھوں؟ کہا کہ قیامت تک جو ہونے والا ہے سب لکھ دے. لکھ دیا. اب یہ کب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ کائنات کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے کی بات ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کوئی وجود نہیں تھا، کائنات کا بھی وجود نہیں تھا. اب یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ نے سب سے پہلے عرش کو پیدا کیا، اس کے بعد پانی کو پیدا کیا، اور اس کے بعد قلم کو پیدا کیا. یہاں اس حدیث کے اندر جو تذکرہ ہے، ان اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، تو یہ عرش اور پانی کے بعد ہے. اس لیے کہ اس حدیث کے اندر خود اس بات کا تذکرہ ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا. یعنی اس حدیث کے اندر خود بتا دیا گیا کہ قلم سے پہلے اللہ نے عرش اور پانی کو پیدا کیا. عرش اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے اور سب سے پہلی مخلوق ہے. اس کے بعد پانی اور اس کے بعد قلم ہے جس نے تقدیر کو لکھا ہے. اب یہاں پر یہ کیا کہہ رہا ہے کہ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، آپ کے علم سے لوح و قلم کا علم ہے، یعنی پوری تقدیر ہے. کیسے ممکن ہے؟ یعنی یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مساوی کرا دیا گیا کہ اللہ کا علم جس طرح تقدیر کے پر ہے کہ اللہ کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے تمام چیزوں کو جانتا تھا. نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے کائنات کی تمام چیزوں کا علم رکھتے تھے. یعنی اللہ اور نبی دونوں کو ایک مقام کے پر علم کی حیثیت سے لا کر کھڑا کر دیا گیا کہ اللہ کے رسول کو بھی تمام چیزوں کا علم کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے تھا. یہ ہے بردہ شریف، جسے لوگ بڑی عظمت کے ساتھ، فضیلت اور اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت اچھے اشعار ہیں، جبکہ یہ اچھے اشعار نہیں، شرکیہ اشعار ہیں. یہ ہمارے عقیدے کو تباہ کرنے والے، برباد کرنے والے اشعار ہیں. یہاں نبی کا مقام بلند نہیں ہوتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی لیے ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے علاوہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں پر یہ جو بات کہی گئی ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل کے، آپ کے دم سے کائنات کی تمام چیزوں کو قائم کر دیا گیا. اور جو بھی ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جو بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے اور اس طرح کی گواہی دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کا علم رکھتے تھے اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور آخرت میں لوگوں کو بچانے والے ہیں، تو ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کو عبداللہ نہیں بلکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے اوپر مانتا ہے کہ بل شہید ان محمدً فوق اللہ، بلکہ وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بھی اوپر ہے. نعوذ باللہ. یعنی اللہ مدد نہیں کرے گا، نبی مدد کر دیں گے. آج ہمارے یہاں جو لوگ وسیلے کی بات کرتے ہیں وہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے کہ اگر آپ اللہ سے مانگ رہے ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے، تو اگر کوئی شخص یہ مانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر واسطے وسیلے کے نہیں دے گا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اللہ نہیں دینا چاہتا ہے، اگر ہم نے نبی کا واسطہ وسیلہ لگایا تو دے گا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پر نبی کا پریشر ہے، دباؤ ہے کہ اللہ جو چیز نہیں دینا چاہتا ہے وہ نبی کے واسطے اور وسیلے کے اور پریشر کی بنیاد پر دے گا. تو آپ کس کو زیادہ اہم مانتے ہیں؟ اللہ نہیں دینا چاہتا لیکن نبی کے واسطے وسیلے سے وہ چیز مل جاتی ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند ہو گیا کہ جو اللہ نہیں دینا چاہتا وہ بھی آپ دلوا سکتے ہیں. تو آپ کس کو بڑا مان رہے ہیں؟ اللہ کو یا نبی کو مان رہے؟
یہاں بات چھوٹی سی نہیں ہے، بات بہت بڑی ہے۔ تو یہ اللہ کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے۔ کیف یصل بہم الغلو الی ھذا الحد، ان لوگوں کا غلو انہیں کتنے بلند مقام تک، کتنی حدوں کے پار لے کر چلا گیا ہے، وہی بیان کر رہے ہیں۔ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا غلو یہ نصارہ کے غلو سے بھی بڑا ہے، اس لیے کہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف اللہ کا بیٹا قرار دیا اور یہ کہا کہ وہ تین میں سے ایک ہے۔ تین میں سے ایک، اس بارے میں اختلاف ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم، اور اس میں بھی ان لوگوں کا اختلاف ہے کہ تیسرا حضرت مریم نہیں بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ نصارہ آج تک اس گتھی کو نہیں سلجھا پائے کہ تین ایک کیسے ہو سکتا ہے، ناممکن چیز ہے، تین تین ہوگا، وہ دو بھی نہیں ہو سکتا تو ایک کہاں سے ہوگا؟ تو اللہ اکیلا ہے، وہ تین نہیں ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تین میں سے ایک ہے، یہ باطل عقیدہ ہے۔ تو اب یہاں آگے جس چیز کا تذکیہ کیا جا رہا ہے، خاص طور سے محفل میلاد کی باتیں آ رہی ہیں، اور ان لوگوں نے محفل میلاد کے بارے میں جو تصور بنا لیا ہے اس کا رد یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ بلکہ ان لوگوں نے ایسی بات کہی، ایک تو یہاں پر حدیث کا تذکرہ کیا جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم دونوں نے نقل کیا کہ من ذکرنی فی ملئ ذکرت فی ملئ خیر من، اگر بندہ مجھے دنیا میں کسی مجلس کے اندر یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کی جماعت میں۔ وَأَنَا مَعَ عَبْدِي إِذَا ذَكَرَنِي، اور میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے، یعنی جب تک بندہ ذکر کرتے رہتا ہے اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور جب بندہ ذکر نہیں کرتا اللہ اس کے ساتھ نہیں ہوتا، یعنی اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ہمیشہ کرنا چاہیے۔ ایک صحابی نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ مجھے کچھ نصیحت کیجئے، تو آپ نے کیا کہا تھا؟ رتب لسانک بذکر اللہ، اپنی زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھو، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اس سے اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت ملتی ہے۔ اور یہ رد بھی ہوتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے میں بندے کے ساتھ اس وقت ہوتا ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے، یعنی جب وہ ذکر نہیں کرے گا تو اللہ ساتھ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے، تبھی تو کہہ رہا ہے جب ذکر کرے گے تو ساتھ دوں گا ورنہ ساتھ نہیں دوں گا۔ اور یہاں پر یہ لوگوں کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں وَالرَّسُولُ مَعَنَا إِذَا ذَكَرْنَاهُ، یہ کہتے ہیں کہ جب ہم رسول کا ذکر کرتے ہیں تو رسول ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ جب ہم رسول کا تذکرہ کریں، یعنی نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح نبی کو بنا دیا کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم رسول کا ذکر کرتے ہیں تو رسول ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، دونوں کو ایک جگہ لا پر شریک قرار دیا۔ لہذا یہ جو غلات ہیں، غلات یعنی غلو کرنے والے اور مولود منانے والے اور کم عقل لوگ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ساتھ جمع ہو کر ذکر کرتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس مجلس میں بذات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے ہیں، لہذا ہم آپ کی تکریم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کھلا ہوا عقیدہ ہے جو آج لوگوں کے درمیان پایا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا کہ جب بھی محفل میلاد کے اندر اس طرح کا تذکرہ کیا جاتا ہے یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اس کا رد کرتے ہوئے کہتے ہیں وَالصَّحَابَةُ أَشَدُّ إِجْلَالًا مِّنْهُمْ وَمِنَّا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ ان بدعتیوں اور ہم سے کہیں زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود اگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے ان سے باتیں کیا کرتے تھے، اس وقت بھی صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے تو آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ تو سوچئے جب آپ زندہ تھے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو صحابہ نہیں کھڑے ہوتے، تو جب آپ کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ بھی بدعتی طریقے سے، یہ بدعتی لوگ اذا تخیلوا او جاءہم شبح، کہ جب یہ اپنے خیال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لاتے ہیں یا آپ کی مثال یا آپ کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو سوچئے کہ ان لوگوں کی بدعقلی، جہالت کتنی بڑی ہوئی ہے کہ صحابہ نبی کے زندہ ہونے کے باوجود آپ کی زندگی میں آپ کی تعظیم کے لیے نہیں کھڑے ہوتے، اور یہ لوگ صرف ذکر کرنے کے بعد، اپنے خیال میں لانے کے بعد، تذکرہ کرنے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں۔
بتائیے کہ آپ صحابہ سے زیادہ دین جاننے والے، صحابہ سے زیادہ نبی کی تعظیم کرنے والے، محبت کرنے والے ہو سکتے ہیں؟ وہ صحابہ جو نبی کے ایک اشارے کے پر اپنی جان قربان کرتے ہیں، نبی کے ایک اشارے کے پر اپنی پوری پراپرٹی نبی کی خدمت میں لا کر پیش کر رہے ہیں، اپنی بیویوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم بنانے کے لیے تیار رہا کرتے تھے، آپ صحابہ سے بڑھ کر ہو سکتے ہیں؟ جس جماعت کے بارے میں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اتنا اونچا مقام، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، یہ مقام کسی کو نہیں مل سکتا۔ تو بتائیے اتنے بڑی اعزاز رکھنے والی جماعت جب یہ نبی کی زندگی میں آپ کی تعظیم کے لیے نہیں کھڑی ہوتی، اور آج ہم کھڑے ہو رہے ہیں، تو کیا مطلب ہے؟ کیا ہم نعوذ باللہ نبی سے زیادہ، صحابہ سے زیادہ دین جاننے والے، نبی سے محبت کرنے والے بن گئے؟ نہیں، یہ بدعت ہے، نبی کی تعظیم نہیں بلکہ خرافات، جہالت ہے۔ لہذا یہ لوگ صاف کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو اس طرح کی کم عقلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو جب ہم ان لوگوں کی طرف دنیاوی نظر سے دیکھتے ہیں تو ہمیں ان لوگوں کے پر ترس آتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، لیکن وَإِن نَظَرْنَا إِلَيْهِمْ بِعَيْنِ الشَّرْعِ، شریعت کی نگاہ، یعنی اسلام کے اصول اور ذاتوں کی بنیاد کے پر، تو ہم لوگوں کے پر واجب ہو جاتا ہے کہ ہم ان لوگوں پر حجت پیش کریں، دلائل پیش کریں کہ یہ تم لوگوں کا عقیدہ غلط ہے، یہاں تک کہ وہ صراط مستقیم کی طرف لوٹ آئیں۔ ہاں آگے یہ بیان کریں، وَالرَّسُولُ أَشَدُّ النَّاسِ عُبُودِيَّةً لِلَّهِ، نبی تمام لوگوں میں سب سے بڑھ کر اللہ کی بندگی کرنے والا ہوتا ہے، اور اخشاہم للہ، سب سے زیادہ اللہ کی خشیت رکھنے والا۔ خشیت دیکھیے، نبی سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتے ہیں، بندوں میں سب سے بہتر اگر کوئی جانتا ہے اللہ کو تو وہ نبی ہے، لہذا سب سے زیادہ خشیت نبی کے اندر ہے۔ وَأَتْقَاكُمْ لِلَّهِ، اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز تہجد میں نماز ادا کیا کرتے، لمبا قیام کیا کرتے تھے، تورمت قدماہ، آپ کے دونوں پیر سوج جایا کرتے۔ صحابہ جب آپ کو یہ کہتے کہ آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ نے مجھے اتنا بڑا مقام عطا کیا اور میں نماز ادا کر کے اس کا شکریہ بھی نہ ادا کروں؟ تو یہ نماز اور بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تشکر ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا ہے، حالانکہ آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیا گیا تھا۔ اب یہاں آگے بات ہو رہی ہے رسالت کی، اس لیے کہ اس حدیث کے اندر کس بات کا تذکرہ تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو یہاں عبدیت کے تعلق سے بات ہو گئی، اور اس کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے رسالت کا۔ اب یہاں ایک بات میں ضمناً بیان کروں عبدیت کے تعلق سے، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا جاتا ہے، نور اور بشر کا مسئلہ، پیچھے بھی کچھ باتیں اس ضمن میں گزر چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بڑھانے کے لیے آپ کو نوری مخلوق مانا جاتا ہے، اور ٹھیک ہے، جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ہدایت مانتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ نور ہدایت ہے، آپ کی تعلیمات کی روشنی میں دنیا کی جہالت، تاریکیاں چھٹتی ہیں، لیکن اگر آپ کو نور مجسم مانا گیا تو یہ آپ کا مقام بڑھایا نہیں جاتا ہے بلکہ آپ کا مقام گھٹایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی نظر میں تمام مخلوق میں سب سے اشرف مخلوق کون سی تھی؟ فرشتے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے انہیں بھی سجدہ ریز کر دیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ فرشتوں سے بھی بڑھ گیا، آپ اشرف ہو گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں اشرف ہے، تو اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ انسان حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے نہیں بلکہ آپ نوری مخلوق فرشتوں میں سے، تو آپ کا مقام بلند ہو رہا ہے کہ گھٹ رہا ہے؟ یہ آپ کا مقام بڑھاتے نہیں گھٹاتے۔ آپ جب نبی کو بشر مانیں گے تبھی آپ کا مقام بلند ہوگا، اس لیے کہ بشر کے سامنے اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ نوری مخلوق یہ سجدہ ریز ہوتی ہے بشر کے سامنے، لہذا بشر ماننا ضروری ہے، اور قرآن اسی بات کو بیان کرتا ہے۔ اب یہاں آتا ہے تذکرہ رسالت کا۔ رسالت کا مطلب کیا ہے؟ رسالت کا مطلب ہوتا ہے پیغام رسانی، یعنی اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا، شریعت کے احکام کو۔ تو یہ سب سے عظیم ذمہ داری ہے جو تمام مخلوق کی طرف پہنچانے کی ذمہ داری اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس بات میں انتہا تک، یعنی تبلیغ کا جو حق ہونا چاہیے وہ آپ نے ادا کیا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راہ میں تکلیفیں پہنچائی گئی، آپ سے لڑائی جھگڑے ہوئے، جنگیں ہوئی، اور یہاں تک ایک واقعے کا تذکرہ بھی کیا جا رہا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عند الکعبۃ ووضعوه علی ظہری، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے سامنے سجدے کی حالت میں ہوتے تو آپ کے پر اونٹ کی بچہ دانی یا اوجھڑی لا کر ڈال دیا جاتا، گندگی کو ایک مرتبہ آپ کے سر کے پر ڈال دیا گیا، اس کے بوجھ کی وجہ سے آپ اپنا سر نہیں اٹھا پا رہے تھے، اور ابو جہل، عتبہ بن شیبہ، ربیعہ، یہ تمام لوگ وہاں بیٹھ کر مذاق اڑا رہے تھے، تمام لوگ مذاق اڑا رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھوٹی سی تھی، کم عمر تھی، 7-8 برس کی عمر رہی ہوگی، وہ آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے اس چیز کو اٹھایا، تب آپ نے اپنے سر کو اٹھایا، نماز مکمل کی۔ یہ حالت تھی، لوگ ٹھٹے اڑاتے، تکلیفیں دیا کرتے۔ حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ بڑا پیارا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کی راہ میں جب رکاوٹیں آئے تو اس واقعے کو یاد کر لیا کرو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف میں پیش آیا۔ آپ ان سے بہتر تو نہیں ہیں، آپ وہاں اللہ کا دین لے کر پہنچے، لوگوں نے کیا کیا؟ ذہنی طور کے پر ٹارچر کیا، گالیاں دی، جسمانی طور کے پر لولان کر دیا، اور اس کے بعد آپ کو طائف سے نکلنے کے پر مجبور کر دیا۔ 10 دن تک آپ محنت کرتے رہے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ پتھروں سے مارا گیا، گالیاں دی گئی، نفسیاتی طور کے پر آپ کو ذلیل کیا گیا، جسمانی طور کے پر لہولہان کیا گیا۔ یہ دعوت کی راہ ہے، آسان نہیں ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ پھولوں کی سیج نہیں، کانٹوں بھرا راستہ ہے۔ ہر راہ کے پر جگہ جگہ پر قدم قدم کے پر تکالیف اور مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر تمہاری دعوت سے مخالفین کے اندر ہلچل پیدا نہ ہو، یعنی وہ مخالفت نہ کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی دعوت اثر نہیں کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کام شروع کیا کتنی مخالفتیں ہوئی، آپ سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے لیکن آپ کی سب سے زیادہ مخالفت ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ مخالفت، جب تک مخالفت نہیں ہوگی دعوت سکسیس نہیں ہے۔ اور اگر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعوت سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، اس کا مطلب وہ دعوت کا کام ہی نہیں کر رہے ہیں، وہ کچھ اور کر رہے ہیں۔ آپ اگر شرک کا رد کریں گے، بدعت کا رد کریں گے، مخالفتیں ہوں گی، ناممکن چیز ہے کہ کوئی مخالف کھڑا نہ ہو، مخالفتیں ہوگی۔ یہ اسی چیز کا یہاں تذکرہ ہے۔ اتنی تمام تکالیف کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، لوگوں کی تکالیف کو برداشت کیا، یہاں تک کہ وہ آپ کے دروازے کے کنارے گندگی کو پھینک دیا کرتے تھے۔ یہ بہت بڑا امتحان اور آزمائش تھی۔ تو آپ نے ایک مرتبہ کہا بھی تھا ایو جوارن ہذا یا بنی عبد مناف، اے بنو عبد مناف یہ کون سا پڑوس کا ساتھ ہے، سلوک ہے؟ ایک پڑوسی کو ایک پڑوسی کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے کہ اس کے دروازے کے بالکل سامنے گندگی لا کر پھینک دی جائے، یہ کیسا سلوک ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشکلات اور پریشانیاں پیش آئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کے لیے فتح کے دروازے کو کھول دیا اور مکہ آپ کے حوالے کر دیا۔ اس کے باوجود آپ نے لوگوں کو اللہ کی امانت بڑی ایمانداری کے ساتھ پہنچائی اور صحابہ تک اللہ کا دین پہنچایا۔ اور جب آپ حجۃ الوداع کے لیے عرفات کے میدان میں جمع ہیں اور وہاں دین کی تکمیل کے متعلق آیت نازل ہوئی، تب آپ نے لوگوں سے سوال کیا الا هل بلغت، کہ کیا میں نے اللہ کا دین پہنچا دیا؟ 3 مرتبہ آپ نے سوال کیا۔ صحابہ نے کیا جواب دیا؟ بلغت وادیت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے صرف پہنچایا نہیں بلکہ امانت کا حق ادا کر دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ، دین کی تمام باتوں کو انتہائی امانت داری کے ساتھ امت کے حوالے کر دیا۔ اسی لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے، یعنی نبی کی محبت اللہ کے لیے۔ آپ کو اللہ نے نبی بنایا، اللہ کے لیے محبت کی جائے گی، اور رسول کی محبت یہ اللہ کی محبت کی بنیاد پر ہے۔ اس عقیدے کو یاد رکھیے۔ اگر کوئی شخص صرف نبی سے محبت کرتا ہے، اللہ سے نہیں، یا نبی کی محبت کو صرف ذاتی حد تک محدود رکھتا ہے، غلط ہے۔ نبی سے محبت اللہ کی محبت کی بنیاد پر ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا، یہ اعزاز اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ اور ہم اپنی جان کے پر،
اپنے خاندان، اپنی اولاد، تمام لوگوں کے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم رکھیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اسی بنیاد پر کریں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور ہم اس بات کی گواہی دیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں، اور یہی چیز ہمارے دلوں کے اندر ہے، اور اسی بات کا ہم اپنی زبان سے اعتراف کرتے ہیں اور اپنے عمل کے ذریعے اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سب سے بہتر ہے، اور اسی طریقے کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، اس کے علاوہ کسی اور طور طریقے کو ہم نہیں مانیں گے۔ اب یہاں دو اہم باتیں بیان کی جا رہی ہے۔ اما ما ينقص تحقیق هذه الشہادہ، کہ یہ گواہی کہ ہم اللہ کے رسول کی عبدیت اور رسالت کی گواہی دیتے ہیں، تو اس گواہی کے اندر نقص، کمی ہوتی ہے دو چیزوں کی بنیاد پر۔ پہلی ہے فعل المعاصی، گناہوں کا ارتکاب کرنا، تو ہم دراصل گناہ کر کے ثابت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور یہ نافرمانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نافرمانی کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کی اتباع میں کمزور ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرنے کا حکم دیا وہ نہیں کر رہے، جو جس سے منع کیا وہ کر رہے، تو یہ گواہی کمزور پڑتی ہے، گواہی میں نقص آتا ہے۔ آپ اگر اتباع نہیں کرتے، اتباع میں جتنی کمی ہوگی اتنا سمجھ لیجئے کہ گواہی کے اندر کمی ہوگی، لہذا اپنے آپ کو مکمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھالنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ بڑا خطرناک ہے، یہ کیا ہے؟ الابتداء فی الدین ما لیس من، دین میں ان چیزوں کا ارتکاب کرنا جو دین کا حصہ نہیں ہے، یہ سب سے خطرناک اور سنگین ہے، اس لیے کہ آپ اللہ کا قرب ایسے عمل کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں جو اللہ اور رسول نے جائز نہیں کیا ہے، یہ بدعتیوں کے تعلق سے ایسا طور طریقہ، ایسی چیز کو اختیار کرنا۔ اور ایک بہت پیاری بات کہہ رہے ہیں کہ والابتداء فی الدین فی الحقیقت من الاستہزاء باللہ، بہت عظیم جملہ کہا ہے کہ دین میں بدعت کا اختیار کرنا حقیقت میں اللہ کے ساتھ مذاق ہے۔ بدعتی اللہ سے مذاق کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ کیوں مذاق کر رہا ہے؟ یعنی ایک طور طریقہ، مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے شب برات نہیں منائی، ایک بدعت ہے، شب معراج نہیں منائی، اس کے بعد آپ منا رہے ہیں، تو مطلب کیا ہے؟ اور میلاد النبی جو منایا جاتا ہے عید کے طور پر نہیں منایا، آپ منا رہے ہیں، تو مطلب کیا ہے؟ آپ یہ ثابت کر رہے کہ اللہ یہ بات تجھے نہیں معلوم تھی، نعوذ باللہ، ہم بتا رہے کہ یہ دین کا حصہ ہے۔ کتنا بڑا جرم ہے، آپ اللہ سے مذاق کریں۔ بدعتی اللہ کے دین کا مذاق اڑاتا ہے کہ دراصل وہ چیزیں جو دین نہیں ہے اسے دین ثابت کر کے نعوذ باللہ اللہ کے علموں کے پر، اللہ کی شریعت کے پر اعتراض کرتا ہے کہ اللہ تجھے نہیں معلوم تھا کہ دین ہے، ہم بتا رہے کہ دین ہے۔ کتنا بڑا الزام ہے یہ، نبی کے پر بھی اور اللہ پر بھی۔ اور نبی کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے؟ دراصل وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ یہ دین کا حصہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، نبی کے پر خیانت کا الزام لگاتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ صاف کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دین میں بدعت اختیار کرتا ہے تو وہ نبی کے پر خیانت کا الزام لگاتا ہے کہ یہ دین کا حصہ تھی، لیکن نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین کا حصہ نہیں قرار دیا، ہم بتا رہے کہ دین کا حصہ ہے۔ یہ بہت بڑا الزام ہے۔ اب یہاں ایک بہت پیاری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے اس عمل کے ذریعے جو بدعت ہے اس عمل کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہ، یعنی میری نیت میں کوئی فالٹ نہیں ہے، عمل کے اندر خامی ہے، کیا جواب دیں گے؟ نیت کی اچھائی یہ عمل کی خرابی کو دور نہیں کر سکتی، آپ کا عمل بھی صحیح ہونا چاہیے، تبھی آپ کی نیت کے مطابق ثواب ملے گا۔ ایک بالکل واضح روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ابو داؤد کی، ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید الاضحیٰ کے لیے نکلے تو دیکھا کہ نماز کے پہلے انہوں نے اپنی بکری ذبح کر دی ہے اور لوگوں میں گوشت تقسیم کر رہے۔ آپ نے کہا کہ ابو بردہ یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول میرے قریب میں رہنے والے لوگ غریب تھے، تو میں نے چاہا کہ عید کا موقع ہے، ان لوگوں کو گوشت مل جانا چاہیے، اس لیے میں نے اپنی بکری کو جلدی ذبح کیا اور ان لوگوں کے درمیان گوشتوں کو تقسیم کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی اس کے بعد قربانی کی تو اس نے حقیقت میں قربانی کو پا لیا، اس کی جگہ دوسری قربانی کرو، دوسری بکری کو لاؤ ذبح کرو، یہ تو صرف گوشت والی بکری ہے، قربانی نہیں ہے۔ اب بتائیے کیا ابو بردہ بن نیار کی نیت میں کھوٹ تھی؟
نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کو غلط قرار دیا کہ نہیں؟ یعنی نیت کا صحیح ہونا عمل کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا ہے، بلکہ نیت اور عمل دونوں صحیح ہونا چاہیے، تب اللہ کے یہاں وہ تقرب کا اور اللہ کے یہاں پر اجر کا باعث بن سکتا ہے، ورنہ باعث بننے والا نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں، اچھا آگے چل کر انہوں نے ایک بات کی وضاحت بھی کی ہے، اس لیے کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں تو ان لوگوں کے اندر جہالت بھی پائی جاتی ہے، تو یہاں پر یہ کیا کریں کہ فالمبتدعون قد یقال، مبتدی یعنی بدعتی جو ہوتا ہے، یہ ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے انہم یصابون علی حسن نیتہم، اگر یہ لوگ حق کو نہیں جانتے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات نہیں بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے، لوگ صرف دیکھا دیکھی کہ ہمارا عالم کر رہا ہے، ہمارے مسلک کے اندر ہے، لوگ کر رہے ہیں، کرتے ہیں، وہ کتاب و سنت تک رسائی حاصل نہیں کرتے، تو یہ کہہ رہے ہیں انہیں ثواب دیا جائے گا کہ اگر ان لوگوں کو حق کا علم نہیں ہے، یہ جہالت ان لوگوں کے لیے عذر بن سکتی ہے، لیکن ہم انہیں جس عمل کو وہ کر رہے ہیں اسے غلط ٹھہرائیں گے، نیت تو غلط نہیں ہے لیکن عمل غلط ہے۔ اما ائمتہم الذین علموا الحق، لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے ائمہ علماء یا جن کے پیچھے لوگ چلتے ہیں جو حق کو جانتے ہیں، یہ اس کے باوجود اگر اس کا رد نہیں کرتے، جس سے اب یہاں ایک بہت اہم بات بیان کر رہے ہیں کہ ان کے علماء اور فقہا جو لوگ اس کا رد نہیں کرتے حق کا علم ہونے کے باوجود، ٹھیک ہے عوام کو علم نہیں ہے وہ معذور ہے جہالت کی بنیاد پر، لیکن ان کے علماء کو تو اس بات کا علم ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اس کے باوجود اگر یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ ان کے سامنے غلط مسئلے بیان کرتے ہیں، غلط عمل کرتے ہیں، لوگ اس کو دیکھتے ہیں اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے اندر ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، ولید بن مغیرہ اور ان لوگوں جیسی شبیہ پائی جاتی ہے جو حق کو جانتے تھے لیکن لوگوں کو بتاتے نہیں تھے، بلکہ صرف اپنے مقام اور مرتبے اور رتبے، اپنے اپنی فضیلت، لوگوں کے درمیان اپنی شہرت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے روکا کرتے تھے۔ یہ لوگ بھی وہی کر رہے ہیں، آج کے علماء بھی وہی کر رہے ہیں، جس طرح ابو جہل، اس کے بارے میں آگے بہت ساری تفصیل ہے، یہاں ضمناً ایک مسئلہ آیا تھا میں اس کو آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو تذکرہ کیا گیا، یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے علموں کے باوجود حقیقت لوگوں کے درمیان بیان نہ کرنا، یہ ہے۔ اب ہمارے یہاں سوال و جواب کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، بہت ساری کلپس وائرل ہوتی ہے، ابھی ایک صاحب نے ایک کلپ کو بھیجا، بہت بڑے مفتی ہیں، بڑا نام ہے، اللہ ہدایت دے، یہ وہی چیز ہے جو یہاں بیان کی جا رہی ہے، اللہ نے علم دیا ہے تو علم کو پہنچاؤ، اپنے مسلک کی حفاظت نہیں دین کی حفاظت کیجئے گا، ہماری ذمہ داری، علماء کی ذمہ داری دین کی حفاظت کی ہے، مسلک کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنے مسلک کی حفاظت کریں۔ سوال ہوتا ہے آپ دلیل سے جواب دیجئے نا، علماء کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، اہل علم سے سوال کرو، اور سوال کس بنیاد پر ہونا چاہیے، جواب حاصل کرنا کیسے، بالبینات والزبر، واضح دلائل اور آسمانی کتاب یعنی قرآن و حدیث کے حوالے سے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ کیا ہندوستان کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا کی ہے؟ تو کہا کہ ہاں دعا کی ہے۔ کیا دعا کی ہے؟ دعا تو ہے ہی نہیں نا، اور خود بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ نے خیر کے کلمات کہے، تو یہ دعا کہاں ہے؟ خیر کے کلمات کہنا، دعا کرنا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو خیر کے کلمات کیا ہے کہ آپ کو ادھر سے خوشبو آ رہی ہے، ایسے بہت ساری چیزیں انہوں نے پیش کی ہے، اور یہ مشہور بھی بہت سارا ہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا مجھے ادھر سے محبت کی، خیر کی خوشبو آ رہی ہے۔ حالانکہ آپ اگر اس روایت کو تلاش کرنے جائیں گے، میں نے دیکھا کہ خود احناف کے اداروں نے اس کے بارے میں صاف کہا کہ اس طرح کی کوئی روایت ہم کو نہیں ملی، یہ احناف خود کہہ رہے ہیں، حیرت کی بات ہے، یعنی ان کے علماء خود کہہ رہے ہیں، ان کے ادارے کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی روایت موجود ہی نہیں ہے۔ اب بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کتنی واضح ہے، بخاری مسلم وغیرہ تمام روایتوں کے اندر، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ اگر کوئی جان بوجھ کر میرے بارے میں جھوٹ بولتا ہے اسے اپنا ٹھکانہ جہنم بنانا چاہیے۔ اس سخت وعید کے بعد بھی اگر کوئی من گھڑت باتیں نبی کے نام پر پیش کرتا ہے، بہت سنگین جرم۔ سورہ اعراف میں اللہ نے کئی بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا، زناکاری، بدکاری، شرک، ان تمام چیزوں کا، اس کے بعد آخر میں سب سے اہم چیز کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کیا کہتا ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ،
کہ تم اللہ کے پر وہ باتیں بیان کرو جسے تم نہیں جانتے، اللہ کے نام کے پر وہ چیزیں پیش کرو جس کا علم تمہیں نہیں ہے۔ جب علم نہیں ہے تو اللہ کے نام پر کیوں پیش کرتے ہو؟ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ تمام گناہوں میں تذکرہ کرنے کے بعد خاص طور کے پر اللہ نے کہا اللہ کے نام کے پر وہ بیان کرنا جو دین کا حصہ نہیں ہے، یہ سنگین جرم ہے۔ اور یہاں یہ جو باتیں کہی یہ صرف اپنے مقام جاہ و مرتبے کی حفاظت کے لیے، دین کی نہیں، کہ ہمارے مسلک کے پر آنچ نہ آئے اور ہماری پگڑی کے پر آنچ نہ آئے، بس یہی ہے۔ آپ دین کو قربان کر دیں گے جیسا کہ ابو جہل نے قربان کیا، عتبہ بن ربیعہ نے، ولید بن مغیرہ نے، سب معلوم تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کی تنہائی میں اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر قرآن سننے کے لیے جاتے تھے اور دین میں لوگوں کو منع کرتے تھے۔ تو اس طرح کی کوئی نہیں۔ اس طرح البتہ ایک روایت اس ضمن میں جو ملتی ہے یہ ہے مستدرک حاکم کی، لیکن یہ روایت نہیں ہے بلکہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، نبی کی حدیث نہیں ہے، کہ اطیب ریح فی الارض الہندی، کہ سب سے پیاری خوشبو یہ ہندوستان کی ہے۔ اسی کی طرف حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا کیا اور یہ بیان کیا جاتا ہے اس طرح کی روایت، لیکن آخر میں اس ضمن کا تذکرہ کرتے ہوئے جو یہ باتیں بیان کی جاتی ہے اور اس طرح کی روایات، اس کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھتے ہیں کہ اس طرح کا روایتیں اور اس طرح کے اقوال جو پیش کیے جاتے ہیں اس کا اصل و منبع بنی اسرائیل کی روایتیں ہیں، اسرائیلیات ہے، یعنی جس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ جب قرآن و حدیث کے اندر اس کا تذکرہ نہیں ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں اور ان کی صحت کا علم اللہ ہی کو ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس جگہ کے جان لینے سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو ان کا بیان قرآن یا حدیث میں ضرور ہوتا، اس لیے کہ اس کا جاننا اہم نہیں ہے، اس لیے ان چیزوں کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ اب یہاں ایک اور چیز بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک چیز کا تذکرہ کیا ہے۔ کس چیز کا تذکرہ کیا ہے؟ غزوہ ہند کا۔ غزوہ ہند الگ چیز ہے، اور دوسری بات جو بیان کی گئی ہے خلط ملط کیا گیا مبحث کو، ایک من گھڑت روایت۔ اس ضمن میں جتنی روایتیں آتی ہیں خراسان، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی جاتی ہے جو ثابت ہی نہیں ہے، بلکہ کچھ روایتیں ضعیف کے علاوہ موضوع تک ہے، من گھڑت ہے، کہ جب تم یہ دیکھو کہ خراسان سے کالے جھنڈے آئے تو اس کی اتباع کرنا، وہ اسی میں امام مہدی ہوں گے۔ اب خراسان اس وقت کے اعتبار سے کہا جاتا ہے سندھ کا کچھ علاقہ ہوتا ہے اور افغانستان کا، پاکستان کا علاقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے تعلق سے کیا کہا؟ امام مہدی آپ کی نسلوں سے ہوں گے اور وہ مدینہ کے رہنے والے ہوں گے، اور انہیں ملک شام کے اندر، دمشق کے اندر، اس کی جامع مسجد کے اندر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا اس وقت امامت کر رہے ہوں گے، لوگ انہیں کعبۃ اللہ میں لا کر مہدی کی حیثیت سے بیعت کریں گے، تو وہ تو وہاں ہوں گے، خراسان کہاں گئے؟ یہ سب من گھڑت روایتیں، ضعیف روایتیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا کر بیت المقدس کو فتح کریں گے، کوئی چیز ثابت ہی نہیں ہے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح روایت جو امام نسائی نے روایت کی ہے کہ دو اصابہ جماعتیں، اصابتانی احرزہم اللہ من النار، دو جماعتیں ہیں اللہ جس کی حفاظت جہنم سے کرے گا، انہیں جہنم سے بچائے گا۔ ایک جماعت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دجال سے قتال کرے گی، اور دوسری جو غزوہ ہند میں شریک ہوگی، اور اس کے بارے میں عام طور کے پر شارحین یہی لکھتے ہیں غزوہ ہند ہو چکا ہے جب محمد بن قاسم رحمہ اللہ یہ راجہ داہر کے زمانے میں سندھ کے علاقے کے اندر آ کر مسلمانوں کی مدد کی، اس وقت انہوں نے حملہ کیا تھا، وہی اصل میں غزوہ ہند کی دلیل ہے۔ یہ اکثر علماء کا یہی کہنا ہے کہ واقع ہو چکا ہے۔ اب بتائیے اتنی واضح چیزوں کے بعد اگر کوئی شخص بلا وجہ من گھڑت روایتوں کی بنیاد کے پر اس طرح کی باتیں کرتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے۔ اللہ نے علم دیا ہے تو اللہ کے دین کی حفاظت کیجئے، اس سے اپنے مسلک کی، اپنی پگڑی کی حفاظت مت کیجئے گا، دین کی حفاظت میں لگائیے۔ ہم ورثۃ الانبیاء ہیں، ہمیں اپنے اصل ورثے کی حفاظت کرنا ہے، یہ نہیں کہ اسے بگاڑنا، اسے ڈائنامائٹ کرنا ہے۔ اللہ نیک ہدایت دے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو رسالت کے مسائل ہیں، مزید بحث اس کے پر باقی رہ گئی ہے، وہ آئندہ درسوں میں بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو مقام اور مرتبہ نبی کے عبدیت اور رسالت کا ہے، ہمیں اسے من و ان تسلیم کرنے بغیر کسی انحراف اور کمی بیشی کے، جیسا ایمان ہونا چاہیے ویسا ایمان رکھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔